بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم اے پارٹ 1 پولیٹیکل سائنس پیپر 1 ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ لیکچر نمبر 11 مونٹیسکیو۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو لیکچر نمبر 11 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس لیکچر میں میرا موضوع بحث ہوگا چارلس مونٹیسکیو۔ مونٹیسکیو 18 جنوری 1689 کو فرانس میں پیدا ہوا۔ یہ فرینچ جج اور پولیٹیکل فلاسفر تھا۔ وہ ایک جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا والد وکیل تھا۔ مونٹیسکیو نے برطانیہ کے سیاسی نظام کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور وہ برطانوی نظام حکومت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ مونٹیسکیو کے نظریات نے امریکہ کے سیاسی نظام کو بہت متاثر کیا تھا۔ مونٹیسکیو نے 1755 میں وفات پائی۔ مونٹیسکیو کی اہم تصانیف یہ تھی: نمبر 1 دا پرشین لیٹرز، فارسی خطوط۔ سیکنڈ نمبر ہے کنسیڈریشن آن دا گریٹنیس اینڈ ڈکلائن آف روم، یعنی روم کی عظمت اور زوال پر غور۔ تھرڈ ہے دا اسپرٹ آف دا لا، روح قوانین۔ اگر نظریہ قانون کے حوالے سے بات کی جائے تو مونٹیسکیو نے اپنی کتاب روح قوانین، دا اسپرٹ آف دا لاز میں قوانین کی تشریح کی۔ مونٹیسکیو نے قوانین کی 4 اقسام بتائی ہیں۔ نمبر 1 فطری قانون یعنی نیچرل لا۔ نمبر 2 دیوانی قانون یعنی سول لا۔ نمبر 3 سیاسی قانون پولیٹیکل لا۔ نمبر 4 بین الاقوامی قانون انٹرنیشنل لا۔ مونٹیسکیو کے نزدیک حکومت کی 3 اقسام ہیں: جمہوریت، بادشاہت، استبدادیت۔ اب میں بات کرتا ہوں مونٹیسکیو کی تھیوری آف سیپریشن آف پاور، یعنی مونٹیسکیو کا نظریہ تقسیم اختیارات۔ یہ مونٹیسکیو کا بہت مشہور نظریہ ہے جو اس نے اپنی کتاب روح قوانین، دا اسپرٹ آف لاز میں پیش کیا۔ مونٹیسکیو از فیمس فار ہز تھیوری آف سیپریشن آف پاور which is now found in many constitutions throughout the world۔ مونٹیسکیو نے 18th سنچری کے مڈ میں دانائی پر مبنی سیپریشن آف پاور کا نظریہ پیش کیا۔ مونٹیسکیو کے نزدیک اگر تمام اختیارات ایک فرد یا ادارے کو دے دیے جائیں تو وہ فرد یا ادارہ ان اختیارات کا استعمال غلط کرے گا۔ اس لیے اس نے طاقت کو طاقت سے روکنے کا بہترین فارمولہ دیا، جس کو امریکہ نے اپنے آئین کا حصہ بھی بنایا۔ امریکہ میں انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ اپنے اختیارات اور فرائض کے حوالے سے ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ The best way to protect liberty was to divide the power of government into 3 branches: legislative, executive and judicial۔ Montesquieu's theory of separation of power states that in every democracy there are 3 pillars: judiciary, executive, legislature۔ Montesquieu proposed in his theory that the power should be equally divided between these 3 pillars. He also amended in his theory that no pillar should be more powerful than other 2 pillars. Power should not be concentrated in the hand of any one pillar. حکومت کے تینوں شعبوں میں طاقت برابر تقسیم کی جائے تاکہ کوئی شعبہ کسی دوسرے شعبے سے طاقت میں بڑا نہ ہو جائے۔ مونٹیسکیو کی تھیوری اوورآل ایک ایکسیلنٹ تھیوری ہے۔ وقت کے حساب سے اس میں کچھ ترامیم کی ضرورت ہے۔ It is still normal۔
عزیز طلباء و طالبات، سپریشن آف پاور مونٹسکیو کی مشہور تھیوری ہے۔ اس تھیوری میں چیک اینڈ بیلنس کے نظریے نے جنم لیا، وہ کیسے، اس کی وضاحت بھی میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں۔ عموماً دیکھنے میں آیا کہ اگر تمام اختیارات ایک فرد کو دے دیے جائیں تو وہ ان کا غلط استعمال کرتا ہے۔ مونٹسکیو نے اپنی تھیوری سیپریشن آف پاور میں بتایا کہ حکومت کے تینوں شعبوں کے پاس علیحدہ علیحدہ اختیارات ہوں گے۔ اس اصول کے تحت تینوں شعبے آزاد اور خود مختار حیثیت اختیار کریں گے۔ امریکہ میں جب یہ سوال پیدا ہوا کہ تینوں شعبے اپنی آزادی اور خود مختاری سے آمرانہ رویہ اختیار نہ کر لیں، اب علیحدگی اختیارات یعنی سیپریشن آف پاور سے ایک اور اصول یعنی احتساب و توازن پیدا ہوا۔ اس اصول کے تحت امریکی حکومت کے تینوں شعبے اپنے اپنے دائرہ کار میں آزاد خود مختار رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا احتساب کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس طرح انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے اختیارات میں توازن پیدا ہو گیا۔ امریکہ میں یہ توازن کیسے پیدا ہوا؟ امریکی صدر، کانگریس اور عدلیہ خود مختار ہونے کے باوجود کیسے ایک دوسرے کا احتساب کرتے ہیں، یہ زبردست موضوع ہے۔ اس پر تبصرہ ایم اے پارٹ 1 میں کیا جائے گا، ایم اے پارٹ 2 میں۔ فی الحال یہاں پر ہمارا موضوع نہیں ہے۔ مونٹسکیو کے نظریہ اختیارات کی بات، تقسیم اختیارات کی بات کی جائے تو بات امریکہ تک چلی جاتی ہے، کیونکہ امریکی آئین سازوں نے سیپریشن آف پاور کو آئین کا حصہ بنایا ہے، جس کے بعد چیک اینڈ بیلنس کے نظریہ نے جنم لیا ہے۔ اگر سیپریشن آف پاور کے فوائد کی بات کی جائے تو یہ لوگوں کی آزادی کی حفاظت کرتا ہے، حکومت کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس سے تینوں پلر میں سے کوئی بھی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ With check and balance, each of the three branches of government can limit the power of the other. This way, no one branch becomes too powerful.